غاصب اسرائیلی افواج کے ہاتھوں گزشتہ 5 ماہ سے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے۔ شہداء کی تعداد 31,000 سے بڑھ چکی ہے اور غزہ میں مقیم فلسطینی دنیا کے سامنے بے بسی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ دنیا بھر میں قحط اور بھوک کی صورتحال پر نظر رکھنے والے ادارے IPC کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں خوراک کی کمی کی صورتحال مزید گھمبیر ہو چکی ہے اور مئی تک تمام شہری قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ شمالی غزہ مارچ اور مئی کے وسط میں کسی بھی وقت قحط کا شکار ہو سکتا ہے اور غزہ کی 2.3 ملین آبادی میں سے 70% سے زیادہ آبادی کو کیٹاسٹرافک ہنگر یا تباہ کن بھوک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شمالی غزہ میں اس وقت 3 لاکھ کے قریب افراد پھنسے ہوئے ہیں جو مکمل طور پر مایوس ہو گئے ہیں۔ خوراک ناپید ہو چکی ہے اور بھوک کو مٹانے کے لیے غزہ کے رہائشی جانوروں کا چارہ کھا کر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گزشتہ کچھ ہفتوں کے دوران خوراک کی کمی کی بدولت 27 سے زائد بچے شہید ہو گئے کیونکہ اسرائیلی حکام کی طرف سے خوراک کی فراہمی مکمل طور پر روک دی گئی ہے۔ شمالی غزہ کی اگر بات کی جائے تو کئی مہینوں کی بندش کے بعد گزشتہ ہفتے ابتدائی امدادی سامان کے ٹرکوں کو مشرقی غزہ میں جانے کی اجازت دی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے حمایت یافتہ ادارے کی جانب سے قحط کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے انگریزی زبان کے الفاظ فیمن از ایمیننٹ کا سہارا لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے مطابق فیمن ایک ایسی صورتحال ہے جس میں کسی بھی مخصوص علاقے کی آبادی کو خوراک میسر نہ ہونے کی وجہ سے علاقے میں بڑے پیمانے پر غذائی قلت پیدا ہوتی ہے، جس کے ساتھ بھوک اور بیماری کی وجہ سے بڑے پیمانے پر اموات بھی ممکن ہو سکتی ہیں۔ آج غزہ میں خوراک کی عدم دستیابی کی بدولت بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خطرہ ہے، جس میں ایک بڑی تعداد نوزائیدہ بچوں اور حاملہ عورتوں کی ممکن ہو سکتی ہے۔ غزہ میں غذائی قلت اسرائیلی افواج کی مرہون منت ہے۔ یہ سب گزشتہ 5 ماہ کی خوراک کی بندش، مسلسل بمباری اور نقل مکانی کا نتیجہ ہے۔ اسرائیل بھوک کو جنگ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کا واحد مقصد فلسطینی عوام کی نسل کشی اور غزہ سے باہر نقل مکانی پر مجبور کرنا ہے۔ آج کی تاریخ میں نیتن یاہو کی اسرائیلی حکومت تمام انسانی اقدار کو بھلا چکی ہے اور اس وقت کنٹرول سے باہر ہو چکی ہے۔ مزید انسانی جانوں کے ضیاع اور تباہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ نیتن یاہو کی وار کیبنٹ کو مزید نسل کشی سے روکا جائے۔ اسرائیلی افواج کے ہاتھوں غزہ میں کوئی محفوظ نہیں۔ گزشتہ ہفتے غزہ سٹی ہسپتال میں ایک 35 سالہ بچوں کے ڈاکٹر کو ہسپتال کے کمرے میں مشین گن کے فائر سے اس وقت 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا جب ڈاکٹر 2 بچوں کے علاج میں مصروف تھا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے گزشتہ 5 ماہ کی کارروائی کے دوران ایک منظم طریقے سے غزہ میں موجود ہسپتالوں، اسکولوں، یونیورسٹیوں، پانی کے ٹینکوں، رہائشی عمارات اور خوراک کے ذخیروں کو مکمل طور پر تباہ کیا ہے، جس کا واحد مقصد خوراک کی کمی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ اقوام متحدہ کے قوانین کے مطابق اسرائیل نسل کشی کا مرتکب ہے۔ اسرائیل کی موجودہ حکومت اسرائیل کی تاریخ میں سب سے زیادہ انتہا پسند حکومت ہے، جسے روکنے کی ضرورت ہے۔ مسلم دنیا اور مغربی ممالک اسرائیل کو روکنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ افسوس، آج پھر سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ امریکہ ہی وہ واحد طاقت ہے جو اس جینوسائیڈ اور ایتھنک کلینزنگ کے عمل کو روک سکتا ہے۔ امریکہ کو نہ اسرائیل میں حکومت کی تبدیلی کی ضرورت ہوگی، نہ ہی کسی اور غیر قانونی ایکشن کی ضرورت ہوگی۔ واشنگٹن کو مزید اسلحے کی فراہمی کو روکنا ہوگا، کیونکہ امریکہ روزانہ کی بنیاد پر اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہا ہے۔ آج کے اس ایڈیٹوریل کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جیفری سیکس کے الفاظ کو دہراتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے پاس آج صدارتی قیادت موجود نہیں ہے۔ کوئی صدر بائیڈن کی ذہنی حالت یا صلاحیت کو نہیں جانتا۔ صدر جب بھی میڈیا یا کسی تقریب میں شامل ہوتے ہیں تو وہ ٹیلی پرومپٹر کے ذریعے اپنی تقاریر پڑھتے ہیں۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی کا تضاد صرف اسرائیل کی حد تک محدود نہیں، بلکہ دنیا کے ہر حصے میں امریکی پالیسیز کے تضادات کھل کر سامنے آ رہے ہیں اور عالمی نظام امریکہ کے ہاتھ سے باہر نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔
امریکی خارجہ پالیسی نہ صرف اسرائیل، یوکرین بلکہ تائیوان میں بھی قابل اعتراض ہے۔ امریکی پالیسیوں کی بدولت آج غزہ میں بڑے پیمانے پر اموات کا خدشہ ہے۔ یا اللہ معصوم فلسطینیوں پر رحم فرما، آمین۔